إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محدث بالوضوء پر امور جو حرام ہیں، جو چیزیں بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، ان کا بیان. نمبر 1، ہر قسم کی نماز بغیر وضو کی نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے. سجدہ تلاوت، سجدہ شکر کرنا ہے. کبھی اچانک آدمی کو خوشی ہو جاتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، تو لوگ میدان میں رہنے کیا پڑھتے ہیں؟ سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو بغیر وضو کے سجدہ کرنا بھی حرام ہے. سجدہ شکر بھی کرنا ہے، اس کے لیے وضو ضروری ہے. اسی طرح طواف کرنے کے لیے وضو یہ شرط ہے. قرآن پاک کو چھونا یا اٹھانا، اس کے لیے وضو کیا ہے؟ ضروری ہے. اسی طرح قرآن کریم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے. قرآن کے کنارے یا سطروں کے درمیان حصے میں ہاتھ لگانا، کسی لٹکانے کی چیز سے قرآن کو اٹھانا، قرآن پاک کی جلد کو چھونا، کسی زوزدان، صندوق، اسی طرح باکس یا تھیلی میں قرآن کو جزدان وغیرہ کو چھونا. نہ قرآن کریم جس چیز میں رکھا ہوا ہے، کبھی شادی کے اندر ہے نا پیٹی دیتے، قرآن کی پیٹی دیتے، تو اس پیٹی کو بھی شوقی کے اعتبار سے وضو کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. کے ساتھ بھی قرآن، تو اس کو اٹھانا، اس کے لیے وضو ضروری ہے. اسی طرح کپڑے کے اندر بھی بغیر وضو کے اس کو اٹھانا اپنے شوقی میں جائز نہیں. حنفی پہ گنجائش دیتے ہیں، لیکن شوقی حضرات اس کی اجازت نہیں دیتے. کپڑے کے اندر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ قرآن کو منتقل کرنا ہے، بیڈ پہ سے کباڑ کے اوپر رکھنے کا ہے، تو کپڑے بھی نہیں رکھ سکتے. قرآن کو اٹھانا ہے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے. اٹھانے کے لیے وضو ضروری ہے. کسی لکڑی وغیرہ سے قرآن کے صفحات کو الٹنا جائز ہے. کسی لکڑی ہے، پین ہے، خالی صفحہ یہاں سے وہاں کرنا ہے، پورا بند نہیں کرنا ہے. یہ جلد پوری بند نہیں کرنا، بلکہ خالی صفحہ ہے. صفحہ ادھر کا ادھر کوئی کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے. کبھی آدمی قرآن پڑھتا ہے، اس کی وضو کیا ہو گئی؟ وضو چلا گیا، وضو ٹوٹ گیا، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ پین سے پورا قرآن بیان کرتا ہے. تو پورا بند نہیں کر سکتے، جلد پوری بند نہیں کر سکتے پین سے، لکڑی سے، بلکہ ایک آدھ صفحہ اگر ہے تو اس کی گنجائش ہے. بلکہ اس کو اسی حال میں چھوڑ دینا، قرآن کو کھلا ہی کیا کر دینے کا؟ چھوڑ دینے کا، اور وضو کر کے آنے کا. پھر قرآن کو چاہے تو کیا کرنا ہے؟ بند کرنا ہے. کسی لکڑی وغیرہ سے قرآن کے صفحات کو الٹنا جائز ہے. اپنے آستین کو ہاتھ پر لپیٹ کر اس سے صفحات کا پلٹنا حرام ہے. یہ آستین سے ہی کوئی پلٹے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے. مختلف ساز و سامان کے درمیان قرآن بھی ہو تو ان اسباب کا قرآن سمیت اٹھانا حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے. ساز و سامان ہے، جیسے بیگ ہے، بیگ کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، تو بیگ میں جو سامان ہے اس کے اٹھانے کی نیت سے کوئی بیگ اٹھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن اٹھانے کی نیت نہیں، بلکہ سامان اٹھانے کی نیت ہے، اور اس میں قرآن بھی ہے، تو اس کی اجازت ہے. جیسے موبائل ہے، موبائل کے اندر بہت ساری چیزیں رہتی ہیں اور قرآن بھی رہتا ہے، تو دوسری چیزیں جو رہتی ہے اس کی نیت اٹھانے کی نیت سے آدمی اپنے اندر قرآن رکھتا ہے، اور بغیر وضو کے قرآن کو اٹھاتا ہے، موبائل کو اٹھاتا ہے، تو اس کی اجازت ہے. اس لیے خالی قرآن اس میں نہیں، اس میں کیا ہے؟ ساز و سامان کی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس میں حرج نہیں. کاغذ وغیرہ کو سامنے رکھ کر بغیر چھوئے اور اٹھائے اس پر قرآن پاک لکھنا جائز ہے. کوئی کاغذ کے اندر قرآن کی آیت لکھتا ہے، بورڈ پر قرآن کی آیت لکھتا ہے، تو بغیر وضو بھی لکھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو ٹچ نہیں ہوگا. وہ پین اس کے ہاتھ میں ہے، پین سے لکھ رہا ہے، یا ایک کمپیوٹر کے اندر کیا کر رہا ہے؟ ٹائپ کر رہا ہے، تو بٹن کے اوپر اس کا ہاتھ لگ رہا ہے، تو اس میں حرج نہیں. تو قرآن کی آیت پر ہاتھ نہیں لگ رہا ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن کاغذ پر کوئی قرآن لکھتا ہے بغیر وضو کے، تو اس کی اجازت ہے، وہ آیت پر ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، وہ خالی لکھ رہا ہے پین سے. تورات و انجیل اور قرآن کی ان آیاتوں کو جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے بے وضو چھونا اور اٹھانا جائز ہے، البتہ مکروہ ہے. تورات و انجیل جو حضرت عیسیٰ موسیٰ پر اتری تھی، یا قرآن کی وہ آیتیں جو منسوخ ہو گئی، ابھی وہ پڑھی نہیں جاتی، پہلے اتری تھی، اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. آپ سسم کی حدیث کو چھونا اور اٹھانا جائز ہے، لیکن وضو کر لینا اولا اور بہتر ہے. حدیث کی جو کتاب رہتی ہیں، دینی کتابیں ہیں، تو ان کو وضو کے ساتھ یہ چھونا یہ اولا ہے، بہتر ہے، اور بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں ان کو.
اسی طرح مستورہ جو ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں تو حدیث کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، حدیث کی کتاب پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کسی چیز پر قرآن کی آیت تحریر کی گئی، جیسے سکہ، کپڑا، امامہ، کھانا اور دیوار وغیرہ پر، تو اس کا چھونا اور اٹھانا حرام نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم لکھا ہوا رہتا ہے، کبھی سمجھ لیجیے کہ دیوار پر قرآن لکھا ہے تو قرآن دیوار پر ہاتھ لگا سکتے ہیں، قرآن کی آیت جہاں پر لگی ہوئی اس آیت پہ ٹچ نہیں کرنا، بلکہ قرآن آیت اوپر لگی ہوئی ہے اور نیچے ہاتھ لگا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہ اور اصول کی کتابوں میں قرآنی آیات موجود ہونے کے باوجود ان کا چھونا اور اٹھانا حرام نہیں ہے۔ فقہ ہے، اصول کی کتابیں ہیں، اسی طرح فضائل اعمال ہے، اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں تو آدمی اس کو اٹھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر میں تفسیر کے الفاظ قرآن کے الفاظ سے زائد ہو تو کراہت کے ساتھ چھونا وغیرہ جائز ہے، اگر دونوں الفاظ برابر ہو یا قرآن کے الفاظ زائد ہو تو حرام ہے۔ تفسیر رہتی ہے قرآن کی تو تفسیر زیادہ رہتی ہے اور قرآن تھوڑا رہتا ہے تو اس کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن کبھی کیا رہتا ہے کہ آیت جو لکھی ہوئی اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، بس جتنی قرآن کی آیت ہے اتنا اس کا ترجمہ ہے، زائد کوئی چیزیں ہیں نہیں، تو پھر اس کے لیے وضو کیا ہے ضروری ہے۔ جس تختی وغیرہ پر سیکھنے کے لیے قرآن کی آیت لکھی گئی ہو، کسی بالغ کے لیے اس کا چھونا اور لے جانا حرام ہے۔ بورڈ پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے تو ایک بالغ شخص کے لیے اب اس آیت کو ہاتھ لگانا یا اس تختے کو اٹھا کر لے کے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ پوری آیت ہی اس میں لکھی ہوئی ہے، بورڈ پہ کیا لکھی ہوئی ہے، صرف آیت لکھی ہوئی ہے قرآن کریم کی، تو اس کو اٹھانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ کسی باشعور بچے کے سرپرست یا استاد پر اسے سیکھنے کے لیے بے وضو قرآن چھونے اور اٹھانے سے روکنا واجب نہیں، البتہ سنت ہے۔ جو بچہ باشعور ہے، بے حرمتی نہیں کریں گے قرآن کریں گے، جیسے 7 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اور قرآن سیکھنے کے لیے بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کو اٹھا سکتا ہے، جبکہ اس کو کیا کرے، اس کی بے حرمتی نہ کرے، اس کو پھینکتا ہو۔ اگر بچہ قرآن کریم کو پھینک دیتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جائے گا۔ جس روٹی وغیرہ پر قرآن پاک لکھا ہو اسے کھانا حرام نہیں، روٹی پر قرآن لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ قرآن لکھی ہوئی دیوار کو گرانا حرام نہیں ہے، قرآن لکھی ہوئی دیوار کو گرانا حرام نہیں ہے۔ جس لکڑی یا قرآن کنندہ ہو اسے جلانا مکروہ ہے، جس لکڑی پر قرآن کنندہ ہو اسے جلانا مکروہ ہے۔ مسجد یا کسی دوسرے دیوار پر اور کپڑوں پر قرآن لکھنا مکروہ ہے، مسجد یا کسی دوسری دیوار پر اور کپڑوں پر قرآن لکھنا مکروہ ہے۔ لوگ اکثر گھروں کے اندر بھی قرآن کی آیت لکھتے ہیں، یہ کیا لکھنا قرآن کی آیتیں مکروہ ہیں، مسجدوں کے اندر اس طرح کے جو لکھی جاتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ کسی نجس چیز سے قرآن پاک، حدیث یا دیگر شرعی علوم کا لکھنا حرام ہے، ناپاک چیز سے قرآن کریم کو لکھنا، جیسے خون سے کوئی کیا کرے قرآن کی آیت لکھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ بدن کے کسی حصے پر نجاست لگی ہو تو صرف اس حصے سے قرآن کو چھونا حرام ہے، دوسرے اعضاء سے چھونا جائز ہے، جیسے کہ ایک ہاتھ ہمارا ناپاک ہے، پیشاب لگی ہے، لیکن وضو ہے ہاتھ کو پیشاب لگا ہے تو اس سے قرآن کو اٹھانا حرام ہے، لیکن دوسرا ہاتھ اچھا ہے تو اس سے ہم قرآن اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ پیشاب لگنے سے وضو جاتا نہیں ہے، پیشاب پاک نکلنے سے وضو جاتا ہے۔ کسی کو پانی اور مٹی دونوں میسر نہ ہو، یعنی نہ وضو کر سکتا ہے نہ تیمم، تو اس کو وقت کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے فرض نماز کو ویسے ہی پڑھنا جائز ہے، لیکن قرآن کو چھونا وغیرہ حرام ہوگا۔ آدمی کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور تیمم بھی نہیں کر سکتا تو شریعت کی اجازت ہے کہ اس کی شوقے کے حساب سے کہ وضو نہیں ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسا شخص قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ قرآن مجید کے ڈوبنے، جلنے اور اس پر نجاست کے لگنے یا کافر کے قبضے میں چلے جانے کا خطرہ ہو اور جلدی سے وضو کر کے بچا نہیں سکتا تو اس مجبوری کی وجہ سے بے وضو اٹھا لینے کی اجازت ہوگی۔ قرآن شریف ناپاکی میں گر گیا، پانی میں گر گیا، اب اس کو فوراً وضو کر کے آپ بچا نہیں سکتے، وضو کرنے میں تاخیر ہو جائے گی، تو بغیر وضو کے بھی کیا کر سکتے ہیں، اس کو اٹھا سکتے ہیں اور نجاست میں یا ڈوبنے سے اس کو بچا سکتے ہیں۔ بے شعور بچہ جو قرآن کے احترام کو نہیں سمجھ سکتا اسے قرآن دینا جائز نہیں ہے۔ بے شعور بچہ جس کو عقل نہیں ہے، 2-3 سال کا بچہ قرآن پھینکتا ہے تو اس کو قرآن دینا حرام ہے۔
اگر اس عمر میں وہ قرآن سیکھ سکتا ہے تو استاد یا سرپرست کی موجودگی میں سیکھنے کے لیے اسے قرآن دینے کی بات علماء نے گنجائش دی ہے. چھوٹا بچہ قرآن سیکھ سکتا ہے تو استاد کی نگرانی میں اس کو قرآن دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان امور کی موجودگی میں بے حرمتی ہونے سے وہ روکیں گے. اگر قرآن پاک کفار کے ہاتھ لگنے کا اندیشہ ہو تو قرآن لے کر ان کے علاقے میں جانا حرام ہے. قرآن پاک کو بطور تکیہ سر کے نیچے رکھ لینا، اس کے صفحات کو ایک دوسرے سے چپکا دینا، کسی چیز کی حفاظت کے لیے استعمال کرنا، چاہے علمی کتاب کی حفاظت کے لیے ہو، کھانے کی چیز اس پر رکھنا، بغیر چبائے اسے کھا جانا، یعنی ہر وہ چیز جس پر قرآن تحریر ہو، سکے وغیرہ اس میں رکھنا اور نجس جگہ اسے رکھنا حرام ہے. قرآن کو کوئی تکیہ کے طور پر لگاتا ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس طرح قرآن پر کی آیت کو ڈائریکٹ کھاتا ہے، نگل جاتا ہے. کسی نے قرآن کی آیت لکھی ہے وہ کیا کر رہا ہے، نگل رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں. اس لیے کہ نگلے گا تو ویسی کو ویسے پیٹ میں چلے جائیں گے، اور پیٹ میں ناپاک ہی ہے تو ناپاک چیز سے کیا ہو جائے گا، وہ مل جائے گا. اگر چباتا ہے اور بالکل ختم ہو جاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں. قرآن پوشیدہ ہونے کے بعد بے حرمتی سے بچانے کے لیے اسے جلانے میں حرج نہیں. قرآن پھٹتا ہے نا، پھٹتا ہے قرآن، تو اس کو کیا کر سکتے ہیں، حفاظت کی خاطر اس کو جلا سکتے ہیں. اسی طرح موبائل میں آج کل قرآن آتا ہے تو موبائل کے اسکرین پر ہاتھ لگا سکتے کہ نہیں، ایک مسئلہ ہے. تو موبائل کی اسکرین جب سامنے آ جاتی ہے تو قرآن کے حکموں میں ہو جاتی ہے، لہٰذا بغیر وضو کے اس اسکرین کو ٹچ نہیں کر سکتے. ہاں اس کے نیچے ہے جہاں پر آیت لکھی ہوئی نہیں ہے، نیچے ہے سائڈ میں جہاں پر آیت لکھی ہوئی نہیں ہے وہاں پر چھو سکتے ہیں، لیکن اسکرین جب سامنے آ جاتی ہے تو قرآن کے حکموں میں ہو جاتی ہے. اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی مسئلہ ہے. پاگل بچوں سے قرآن کو اٹھوانا، ہاں پاگل جو بچے ہیں وہ بھی بے حرمتی کرتے قرآن کی، تو ان کو بھی قرآن نہیں لے سکتے. اگر وہ صحیح لا سکتا ہے تو اجازت ہے، اگر وہ عقل نہیں ہے اور بے حرمتی کرے ہو سکتا ہے پھینک دے گا تو پھر نہیں کہہ سکتے. مناسب نہیں، مناسب. 36 صورتوں کے اندر صورتیں زیادہ ہیں، صورتیں زیادہ، دعائیں کم ہیں، اسی لیے جس میں زیادہ قرآن ہوتا ہے دعائیں وغیرہ کم ہے تو پھر اس میں چھونے کے لیے وضو ضروری ہے. دعائیں بھی اگر اتنی زیادہ ہو جائے اور اس میں اذکار وغیرہ بھی زیادہ ہے اور قرآن کم ہے تو پھر چھو سکتے ہیں، ورنہ نہیں چھو سکتے. ہاں ٹوائلٹ کے باہر لکھ سکتے ہیں، ٹوائلٹ کے اندر نہیں، باہر دیوار پر لکھنے میں حرج نہیں. اندر جانے کی دعا، ٹوائلٹ میں جانے کی جو دعا ہے وہ ٹوائلٹ کے باہر لکھ سکتے ہیں. برابر.